ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ناظرین محترم، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ علوم الحدیث سیریز کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری پچھلی ویڈیو ایک تعارفی ویڈیو تھی جس میں ہم نے اپنے علوم الحدیث سیریز کے حوالے سے کچھ نمایاں خصوصیات کا ذکر کیا تھا اور اپنے اہداف و مقاصد اس سیریز میں جو سامنے رکھے گئے تھے ان کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم اس سیریز کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جن کا جاننا اس سیریز سے پہلے آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو الحدیث، حدیث کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی جو تعریف علماء نے کی ہے مختصر الفاظ میں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، ہر وہ خاموشی کسی کام کو دیکھنے کے بعد یا سننے کے بعد، ہر وہ خاموشی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو، اور ہر وہ صفت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، آپ کی چال ڈھال کے حوالے سے بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، ہر وہ کپڑا، ہر وہ جوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اس کے حوالے سے جو بھی بات ہوگی وہ حدیث کہلائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز حدیث کہلاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک جو کنسیپٹ ہے مسلمانوں کا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی احادیث ہیں جو آپ نے فرمایا ہے، یہ کنسیپٹ صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ قولی احادیث ہیں، یعنی ایسی احادیث جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال مبارکہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی احادیث ہیں، یعنی ایسی احادیث جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ سے ہے کہ آپ نے یہ کام کیا، آپ نے یہ کام ایسے کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ہوتا دیکھا یا اس کے بارے میں سنا اور پھر خاموشی اختیار کی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رضامندی ہے، کیونکہ کوئی غلط کام دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رہنمائی کیے خاموش نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض منصبی تھا اصلاح کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی ہمارے لیے دین کا حصہ ہے، ہمارے لیے شریعت ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، آپ کے عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے تعلق رکھتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہیں۔ تو تمام چیزیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہی حدیث ہے، حدیث سیرت ہے اور سیرت حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا معنی و مفہوم آپ کی سمجھ میں آ چکا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کی اہمیت اور حجیت اور ضرورت کیا ہے، کیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھیں، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو ہمارے لیے دین و شریعت نہ ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا یہی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اچھا نمونہ موجود ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنے والے ہر شخص کے لیے نمونہ چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور باپ بھی نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور اولاد بھی نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور استاذ بھی نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر بھی نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور لیڈر بھی نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور رشتہ دار بھی نمونہ ہیں۔ تو ہر حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی سیرت ہیں، اور آپ کی سیرت کو اپنانا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کریم کی تفسیر بھی ہیں، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ نازل ہونے والی وحی کی تبیین یعنی وضاحت لوگوں کے لیے کر دیں تاکہ اس پر وہ غور و فکر کر سکیں۔ تو قرآن کریم کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ اور آپ کی احادیث کو پڑھنا اور سننا اور سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے تھے یا فرماتے تھے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک کو دینی معاملات میں حرکت تبھی دیتے تھے جب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی۔ کتنے ہی ایسے واقعات آپ کو احادیث میں مل جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا، آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ جب وحی کا نزول ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے دین قرآن کی اللہ رب العزت کی جو وحی ہے اس کی تبیین ہے، ہمارے لیے شریعت ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرے گا حقیقت میں وہی اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے۔ تو ہم اگر اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مانے بغیر ہم اللہ رب العزت کی بات یعنی قرآن بھی نہیں مان سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سخت وعید ایسے لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص دلیل آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی تعلیم معلوم ہو جانے کے بعد بھی آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کی حکم عدولی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں اور جدھر جانا چاہتا ہے پھر ہم اس کو جانے دیتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اللہ کی ہدایت کا مستحق نہیں رہ سکتا کوئی، پھر اللہ رب العزت اسے ہدایت نہیں دیتا۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو جاتا ہے، آپ کی احادیث کو نہیں مانتا، تو پھر آخر اس کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کا حکم نہیں مانتے، ان کو ڈر جانا چاہیے اس بات سے کہ دنیا میں ہی کوئی آزمائش بڑی ان پر آ پڑے گی یا پھر آخرت میں دردناک عذاب کا وہ شکار ہو جائیں گے، اس سے انہیں ڈر جانا چاہیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس لیے ضروری ہیں، اس لیے ان کو سمجھنا اور ان کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے عذاب سے بچیں، اور اللہ رب العزت کی جو شریعت ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے، ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ اور ان کو سمجھنا اور ان کو پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ ایمان والو، اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس اختلاف کو لوٹاؤ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف لوٹانا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا ہے اپنے اختلاف۔ آج مسلمانوں میں کتنے اختلاف ہیں، بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ جب اختلاف ہو جاتا ہے اس وقت یہ فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یعنی مومن ہو، کافر منافق نہیں ہو، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنے اختلاف کو اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف بھی لے کر آؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف بھی لے کر آؤ، کیونکہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے فرامین، آپ کی دی ہوئی شریعت، آپ کی احادیث تو موجود ہیں۔ تو ہم قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف لے کر آئیں گے
اس معاملے کو، یہ ہم پر فرض واجب ہے اگر ہم مومن ہیں تو۔ اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتا وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم فرمایا، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی بات بھی مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر اللہ کی بات نہیں مانی تب بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، حدیث نہیں مانی تب بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم اپنے اعمال کو اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی بات بھی ماننی ہوگی، قرآن بھی ماننا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ماننی ہوگی۔ بعض لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں احادیث کے بارے میں، ان کے بقول کے احادیث وہ دین کا حصہ نہیں ہیں، ان سے دین میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی کمی ہوتی ہے، ان ظالم لوگوں کے بقول۔ حالانکہ قرآن کریم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اگر وہ قرآن کریم کو مانتے ہیں تو مسلمان ہیں تو لازمی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو دین اور شریعت ماننا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو وحی نازل فرمائی ہے وہ دو طرح کی، ایک وحی جلی ہے جس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں جو قرآن کریم کی صورت میں ہے، جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور دوسری وحی خفی ہے جس کو وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے معنی مفہوم نازل کیا اور الفاظ یا افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو وہ احادیث ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ایک وحی کو کوئی شخص مان لے اور دوسری کو نہ مانے؟ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہماری تمام عبادات، ہمارے تمام عقائد، ہمارے تمام معاملات بطور مسلمان وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے منسلک ہیں۔ جیسا کہ قرآن نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اب نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، نماز کو پڑھنے کا بھی حکم دیا، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں بھی۔ تو نماز پڑھنا بھی ہے، نماز کو قائم کرنا بھی ہے، تو کیسے پڑھنا ہے، کیسے قائم کرنا ہے؟ تو اس کی تفصیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملے گی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ نہ کر کے، ان کا انکار کر کے، خدا نخواستہ کوئی شخص نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے لیکن نمازوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ احادیث کو نہیں مانتے، کسی نے 5 نمازیں ہی مان لیں، کسی نے 3 مانی، کسی نے سرے سے نماز کا انکار ہی کر دیا، منکرین احادیث مختلف گروہ ہیں، ان کے بٹے ہوئے ہیں، ہر شخص ٹانگ ٹوئیاں مار رہا ہے اپنی جہالت میں، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اس نے انکار کر دیا ہے۔ تو نمازوں کی تعداد ہے، پھر نمازوں کی رکعات کی تعداد ہے، فرائض ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، یہ ساری تفصیلات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلیں گی۔ پھر نماز کے اندر آپ نے پڑھنا کیا ہے، آغاز کیسے کرنا ہے، اختتام کیسے کرنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ روزے ہیں، روزوں کے بارے میں جو احکام و مسائل ہیں، تفاصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آپ کو ملتی ہیں۔ حج ہے، حج کی تمام تفاصیل جو ہیں، مناسک حج جو ہیں وہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ جس طرح نماز کے بارے میں فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا بھی حدیث ہے، وہ جو ہمارے لیے دین اور شریعت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس طرح آپ نے پڑھی اس کو نہیں مانتا، وہ کیسے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتا ہے، کیسے اپنے آپ کو محب رسول کہتا ہے، کیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو گردانتا ہے؟ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں ان کی تفاصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو اعتقادات ہیں، عقائد ہیں، ان کی تفاصیل بھی، اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں بہت زیادہ جو تفاصیل ہیں وہ احادیث میں موجود ہیں۔ ہمارے جو معاملات ہیں ان میں بھی، ہماری جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں، ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، بہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کے بارے میں احکامات ہیں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جتنے بھی خرابی والے معاملات تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے ہمارے لیے ممنوع قرار دے دیے، اور جتنے بھی خوبی والے معاملات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعلیم سے ہمارے لیے حلال اور جائز قرار دے دیے۔ حلال و حرام کا مسئلہ ہے کھانے پینے کے حوالے سے بھی، کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں۔ قرآن کریم نے صرف خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اور بہت سارے جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا ہے، جیسے کتا ہے، بلّا ہے، گھریلو گدھا ہے، اور دیگر جتنے بھی درندے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی وحی سے حرام قرار دیا ہے۔ تو جو شخص حدیث کو نہیں مانتا وہ حلت و حرمت میں بھی گمراہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کتے کو بھی حلال سمجھتا ہے، گدھے کو بھی حلال سمجھتا ہے، بلے کو بھی حلال سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، انہیں پڑھا ہوا ہے، جو احادیث کا انکار کرتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہی گویا منحرف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دین اور شریعت ہے، اس کے بغیر نہ کسی کا کوئی عقیدہ ہے، نہ اس کے بغیر کوئی عبادت ہے، نہ اس کے بغیر کوئی دین کے مطابق معاملہ ہے۔ تو اس لیے احادیث کو پڑھنا اور سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہماری جو سیریز ہے اس کا تعلق بھی حدیث سے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ آپ کے اقوال سے تعلق رکھتی ہوں، یا آپ کے افعال سے، یا آپ کی تقاریر سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے، ان کا تذکرہ آپ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ سنا کریں گے، اور کوشش کریں بطور مسلمان کہ آپ اس پر عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا تعلق ان کتابوں سے ہونے والا ہے جو حدیث کی امہات الکتب ہیں، وہ ساری کی ساری جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو وہ باسند ہیں۔ سند کیا ہے؟ وہ سند ایک ایسی چین اور کڑی ہے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتی ہے، یعنی ایک قول یا فعل یا تقریر یا صفت آج اتنے عرصے بعد، اتنے 100 سالوں کے بعد آپ کیسے اس پر یقین کر سکتے ہیں کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، یا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، آپ کی شکل مبارک کا یہ خاکہ واقعی ایسے ہے۔ تو اس کا آپ کو یقین وہ صرف سند کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ سند امت مسلمہ کا خاصہ ہے، یہ مسلمانوں کی میراث ہے، اور یہ سند انسان کو یقین کے مقام پہ کھڑا کرتی ہے، اور یقین کو ہی علم کہا جاتا ہے، شک کو علم نہیں کہا جا سکتا۔ مشکوک چیز علم نہیں ہوتی، علم یقین کا نام ہے، اور وہ یقین ہمیں سند کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ کہ آج بھی اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین اور تمام افعال اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ چیزیں، آپ سے منسوب چیزیں ہیں، آج ہم انہیں یقین کے ساتھ پرکھ سکتے ہیں، کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچا ہے اور اس کی بات درست ہے اور کون جھوٹا ہے اور اس کی بات غلط ہے۔ یہ ہمیں جو خصوصیت ہے سند کے ذریعے ملتی ہے، اور میں اس کو چونکہ ہم صحیح البخاری سے آغاز کرنے والے ہیں اپنی اس سیریز کا، تو بطور مثال میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سند کے ذریعے واقعی کتنا یقین ہمیں مل جاتا ہے، کتنی قطعیت ہمیں مل جاتی ہے، اور کتنی ایمان کی تازگی ہمیں ملتی ہے۔ ہم گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جیسے بیٹھے ہیں۔ صحیح بخاری میں 22 احادیث ایسی ہیں جو ثلاثی ہیں، جن کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ ایک صحابی کا واسطہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کرنے والا ہے، ایک ان کے شاگرد تابعی کا واسطہ ہے، اور ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تبع تابعی کا واسطہ ہے، پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو مثال کے طور پر حدیث نمبر 109 ہے، یہ ثلاثیات بخاری میں سے پہلی حدیث ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں مکی بن ابراہیم، 3 واسطے ہیں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ امام بخاری کے استاذ مکی بن ابراہیم ہیں، ثقہ محدث ہیں، ان کے استاذ یزید بن ابی عبید ہیں جو کہ تابعی ہیں، اور ان کے استاذ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، یہ ہے سونے کی چین، بلکہ سونے جواہرات، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مقابلے میں ان کی پرہیکاہ کی بھی حیثیت نہیں ہے۔
ایسا یعنی ایک بہترین سلسلہ ہے انسانوں کا، اور عام انسان نہیں ہے، یہ دنیا کے منتخب ترین انسان ہیں، تو کیسے ہمیں یقین نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صدق، سچائی، کردار، ورع، تقوی، علم و فضل کے پہاڑ ہیں، اس بلندی پہ کھڑے ہیں کہ اگر ہم اس پہاڑ کی بلندی کو دیکھنا چاہیں تو ہماری جو یعنی پگڑیاں ہیں وہ گر جائیں اور ہم پھر بھی امام بخاری کی عظمت کی چوٹی کو نہ دیکھ سکیں۔ تو وہ جب بیان کرتے ہیں ان کے بیان میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، امیر المومنین فی الفقہ والحدیث ہیں، ان کے بیان میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا۔ اور ان سے بیان کرنے والے وہ ان کے جو استاذ ہیں جن سے وہ بیان کر رہے ہیں وہ مکی بن ابراہیم ہیں، ثقہ محدث ہیں، یعنی کسی قسم کا کوئی شبہ ان کے قول کردار پہ نہیں۔ اور پھر ان کے استاذ یزید بن ابی عبید ہیں جو تابعی ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں، مستند ہیں، اور ان کے استاذ صحابی رسول سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر ایسی بات باندھ دیتا ہے، مجھ سے ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو سند ہمیں یقین کے مقام پہ لا کھڑا کرتی ہے، ہم یقین کے ساتھ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹی بات منسوب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح 1000 سے زیادہ تعداد ان احادیث کی ہے صحیح البخاری میں جو رباعیات ہیں، یعنی جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 4 واسطے ہیں، 4 واسطے ہیں، ایک امام بخاری کے استاذ، ایک ان کے دادا استاد، ایک تابعی اور ایک صحابی۔ ان میں سے اگر میں مثال پیش کرنا چاہوں تو صحیح بخاری کی 8ویں حدیث ہے، یعنی 8 نمبر حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلہ بن ابی سفیان عن اکرمہ بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری کے استاد عبید اللہ بن موسیٰ ثقہ محدث ہیں، ان کے استاد حنظلہ بن ابی سفیان ثقہ محدث ہیں، وہ اکرمہ بن خالد تابعی سے بیان کرتے ہیں، جو تابعی ہیں وہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، مشہور حدیث ہے۔ تو یہ رباعیات میں سے ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی جلالت اور جن کے علم و فضل میں کوئی شبہ نہیں، ان کے اور امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 4 واسطے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاروں ثقہ ہیں، معتبر ترین افراد میں سے ہیں۔ تو ہمیں کیسے شبہ ہو سکتا ہے، کیوں یقین نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ فرمایا ہے؟ تو اس لیے یہ جو سند ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سند کا التزام کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور دیگر جو کبار محدثین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں سند کا التزام کیا ہے۔ اس سے ہمیں ایک حدیث کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو قدر و منزلت ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اور سند کا جو امتیاز ہے ہمیں اس پر فخر ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں سند جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اور پھر جو لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی شاید حفاظت نہیں ہوئی یا حدیث مشکوک ہے، وہ سمجھتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کی تو اللہ نے حفاظت کی ہے، جبکہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی تھی۔ یہ بھی بہت باطل نظریہ ہے، ایسی غلط فہمی ہے کہ جس کا کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں۔ اب جو وہ کہتے ہیں جی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد قرآن ہے، جبکہ یہاں لفظ پر ذکر ذرا غور کریں، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، اور ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کریم میں ہی ہے۔ قرآن کریم خود تفسیر کرتا ہے اپنی، تو سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو، یعنی نماز سراپا ذکر ہے، نماز کے اندر ذکر ہی ذکر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر سے شروع کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ذکر ہی ذکر ہے۔ تو آپ دیکھیں سبحانک اللہ سے شروع کرتے ہیں، اللہم باعث بینی سے شروع کرتے ہیں، حدیث ہے، تو ذکر بھی ہے لیکن حدیث ہے،
اس کے بعد سورہ فاتحہ کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبحان ربی العظیم ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، ربنا ولک الحمد ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اور دیگر دعائیں سبحان ربی الاعلیٰ ہے، دیگر سجدے کی دعائیں ہیں، پھر سجدے کے درمیان میں دعائیں ہیں، پھر دوسرے سجدے میں پھر تشہد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سارا کا سارا تشہد یہ حدیث ہے، قرآن کریم میں تو نہیں ہے نا تشہد جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں۔ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور سلام بھیجو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عرض کیا اللہ کے رسول درود ہم کیسے پڑھیں آپ پر، نماز میں کیسے درود پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ تو حدیث ہی اللہ کا ذکر سکھاتی ہے جو کہ نماز میں ہم نے کرنا ہے، نماز سراپا ذکر ہے۔ تو پھر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے، یعنی قرآن و حدیث کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مختلف الفاظ اور مختلف صیغوں کے ساتھ یہ درود منقول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تو قرآن نے حکم دیا، لیکن اس کی تعمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہوئے، اور پھر یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتاب اللہ قرار دیا اپنی حدیث کو بھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے 2695 نمبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے اور فلاں شخص کے درمیان فیصلہ اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے مابین، میرے اور میرے جو ساتھ جو اختلاف کرنے والا شخص ہے اس کے مابین کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں ضرور بالضرور، یعنی حلفاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں ضرور بالضرور اللہ کی کتاب کا فیصلہ تمہیں سناؤں گا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، وہ چونکہ ایک بدکاری کا فیصلہ تھا، بدکاری کے معاملے کا فیصلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بدکاری کرنے والا تھا، مرد، وہ شادی شدہ نہیں تھا، وہ غیر شادی شدہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی ہوگی اس کو۔ اب 1 سال کی جلا وطنی کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، اسی حدیث میں ہے، پھر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتاب اللہ قرار دیا۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو کہ جاؤ اس شخص کی بیوی سے جا کر تفتیش کرو، اس سے پوچھو کہ کیا وہ جرم کا اقرار کرتی ہے، اگر وہ بدکاری کا اقرار کرتی ہے تو پھر اس کو رجم کر دو۔ اب رجم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کتاب اللہ کہا، فرمایا لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارے مابین کتاب اللہ کا فیصلہ کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب اللہ ان کو بتائی وہ قرآن پر بھی مشتمل ہے اور حدیث پر بھی مشتمل ہے۔ اس لیے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں۔ یقین کر لیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی۔ اس سے بڑا اور آپ کے سامنے ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اسی طرح محفوظ ہیں۔ ہم یقین کے ساتھ قسماً حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ جس طرح آپ نے 2 احادیث وہ ملاحظہ فرمائی ہیں، تو سند کے ساتھ جب آپ کے سامنے آئی ہیں، سند کے سارے راویوں کو آپ نے پرکھا ہے، ثقاہت کے درجے پر ہیں، سچے ہیں، علم و ورع تقوی ان کے پاس موجود ہے، اور پھر ان پر جھوٹ کا کوئی الزام بھی نہیں ہے، انہوں نے زندگی میں جھوٹ بولا ہی کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی زندگی میں عام معاملات میں اپنی آپسی گفتگو میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، تب جا کر وہ اس قابل ہوئے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محدثین نے روایت کی اور اس کو صحیح قرار دیا۔ تو اس لیے حدیث کو مشکوک سمجھنا یہ دین کو مشکوک سمجھنا ہے۔ اس شخص کا دین مشکوک ہو جاتا ہے جس شخص کے نزدیک حدیث مشکوک ہوتی ہے۔ ہاں، سند کو دیکھیں،
سچے کھرے سچے اور جھوٹے کو الگ کر دیا گیا ہے، کھرے کھوٹے کی تمیز کر دی گئی ہے۔ قرآن کریم نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات میں اصول بیان فرما دیا، سند کی تحقیق کا کہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے، کوئی اگر فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی ضرور تفتیش کرو۔ اس کا مطلب ہے سچا خبر لائے تو کوئی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ سچا نہیں ہے تو پھر اس کی خبر کی تفتیش کرنی ہے، اگر اس کی برائی آپ کو معلوم ہے تب بھی تفتیش کرنی ہے، برائی معلوم نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر برائی ہو تو اس کی بھی تفتیش کرنی ہے۔ تو یہ جو اصول حدیث ہیں یہ محدثین نے قرآن کریم سے ہی اخذ کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اخذ کیے ہیں، پھر صحابہ کرام سے لے کر آج تک، پھر یہ تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ حدیث نقل ہوتی رہی ہے۔ صحابہ کرام دوسرے صحابہ کو سناتے رہے ہیں، صحابہ کرام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے رہے ہیں، پھر صحابہ کرام سے دوسرے صحابہ کرام سنتے رہے ہیں، پھر ان صحابہ کرام سے تابعین سنتے رہے ہیں، پھر تابعین سے تبع تابعین سنتے رہے ہیں، پھر تبع تابعین سے ائمہ دین سنتے رہے ہیں اور اس کو نقل کرتے رہے ہیں، جیسا کہ امام بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور دیگر ائمہ ہیں، اپنی سند سے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منسوب کرتے ہیں تو سند کے راوی ان کے حالات بالکل کھلی کتاب کی طرح، ہمارے لیے فیصلہ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے پھر محنت کی ہے، کوشش کی ہے، حدیث کی کتابوں میں جو صحیح اور ضعیف حدیث ان کو الگ بھی کیا ہے، اور انہی میں سے جو اولین کوشش ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش ہے کہ صحیح بخاری انہوں نے حدیث کا ایسا مجموعہ مرتب کیا کہ جس میں انہوں نے ساری صحیح احادیث لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے صرف صحیح احادیث کا انتخاب کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ اولین کوششیں ہیں، اس کے بعد بھی دیگر ائمہ کا بھی اپنا اپنا منہج اور اسلوب ہے۔ کچھ نے انسائکلوپیڈیا کی طرز پہ کام کیا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں مسند، کہ جتنی بھی ایک صحابی سے روایتیں ہیں ساری اکٹھی کر دی ہیں، پھر دوسرے صحابی سے جتنی روایتیں ہیں وہ اکٹھی کر دی، پھر تیسرے سے ایک ایک صحابی سے الگ الگ جتنی بھی روایتیں ہیں چاہے کسی ٹاپک اور موضوع پہ ہیں وہ جمع کر دی ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا والا کام ہے، اس میں بھی سند بیان کر کے انہوں نے بتا دیا کس کی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، آپ خود پتہ کر سکتے ہیں۔ اور کچھ نے حدیث بیان کرتے ہوئے حکم بھی ساتھ لگائے، جیسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت سی احادیث پہ خود حکم لگا دیتے ہیں، فلاں راوی غیر معتبر ہے، مستند نہیں، ثقہ نہیں ہے، اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی اپنا ایک اسلوب ہے، وہ بھی احادیث کی علتوں کی طرف وقتاً فوقتاً اشارہ کر دیتے ہیں۔ باقی پھر محدثین کی کتابیں ہیں جس میں راویوں کے حالات ہیں، علل ہیں، حدیث میں جو مخفی رہ جانے والی علتیں ہیں لوگوں کی نظروں میں نہیں آتی، وہ محدثین نے بیان کی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا بحر بے کنار ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ بالکل کمال حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، اس کی حفاظت میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ رب العزت نے لیا۔ چنانچہ یہ ایک محفوظ چیز ہے، یہ یقینی اور قطعی چیز ہے جس پر ہم یقین کر کے اپنے دین کی بنیاد رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد یقین پر ہو سکتی ہے، کبھی مشکوک چیز ہمارا دین نہیں بن سکتی، نہ اس پر ہمارے دین کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سیریز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی سیرت سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم احادیث کا مطالعہ باقاعدہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔